آغاز کرتے ہیں جو سیاسی گہما گہمی ہے اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل جو اجلاس بلایا جانا تھا قومی اسمبلی کا صدر پاکستان کی جانب سے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس میں بجٹ لے کر آنا تھا، سو بھی لگتا ہے کہ جس وقت حکومت جو ہے وہ قانون سازی کے حوالے سے خاص طور پہ منی بجٹ کے حوالے سے مزید کچھ سوچ بچار میں مبتلا ہے۔ اب قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ OIC سمٹ کے بعد بلایا جائے گا، اسلام آباد میں ہونے والی ہے۔ اوبویسلی وہاں ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں مصروفیت تو ہے، سو اس لیے شاید حکومت اپنے جو خارجی معاملات ہیں اس کے اوپر اس وقت فوکس کر رہی ہے۔ دوسری جانب جو PDM ہے اس نے بھی کوشن دے دیا ہے گورنمنٹ کو 23 مارچ کے بعد جو ایک ہونے جا رہا تھا، ایک لانگ مارچ ہونے جا رہا تھا، وہ اب 23 جو ہے مارچ کو وہ ہوگا، جو اس حوالے سے جو ہے حکومت کے پاس کافی زیادہ یہ کوشن آ گیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے، اپنے مہمانوں کو میں تعارف کرا دوں۔ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ مظہر صاحب آغاز کرتے ہیں جو سندھ میں اس وقت ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ وہاں پر ایک کانفرنٹیشنل سچویشن ہے۔ جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو لوکل باڈی کا وہ مسودہ ہے وہ پاس کرا لیا، لیکن اپوزیشن نے ایک باقاعدہ APC کر کے اس کو مسترد کر دیا۔ کہتے تو ہیں کہ کمیٹی بنا دی ہے، ان کو انگیج کریں گے، لیکن یہ اس وقت سندھ کے اندر اتنی زیادہ محاذر آئی بلدیاتی انتخابات سے پہلے، تو یہ تو کنٹروورشل ہو جائیں گے وہاں پہ۔ جی بہت بہت شکریہ ماریہ، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اکیلے اگر اس نے یہ بلدیاتی بل جو ہے وہ پاس کروا بھی لیا اور یہ کسی طرح ایکٹ بن بھی گیا، تب بھی سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ اب مسئلہ یہاں دوسرا ہے، بعض سچویشن میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں یہاں جب سیاسی کشیدگی اس بنیاد پر بنتی ہے کہ جہاں لسانی رنگ نظر آنے لگے، چاہے وہ اس کا ریاکشن ہو بل کا یا بل کے حق میں باتیں ہوں، تو اس کا فائدہ لا محالہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ چلا جاتا ہے اور کسی حد تک MQM کو شہری علاقوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ خاصی پریشان کن ہے، لیکن جو بلدیاتی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اندرون سندھ، ظاہر ہے ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی مضبوط گرپ ہے وہاں، کیونکہ وہاں دوسری سیاسی جماعتیں اس طرح جا کے سیاسی سرگرمیاں نہیں کرتی، ان کی وہاں سیاسی تنظیمیں اس طرح موجود نہیں ہیں، تو جو سارا فوکس ہو جاتا ہے وہ شہری علاقوں میں ہو جاتا ہے، اور شہری علاقوں میں بھی کراچی میں خاص طور پہ ہو جاتا ہے۔ اب کراچی میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایک طرف جو ہے وہ PTI ہے جس کے پاس 14 MNAs وہ جیتے ہیں، اور پہلی مرتبہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ جس جماعت نے کراچی کا الیکشن جیتا اسی نے وفاق میں حکومت بنائی، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا یہ۔ اچھا، تو اس کے لیے اب ان کے پاس جو پچھلے اگر ہم دوبارہ یہ کر لیں، یہ ٹیکنیکل جو مجھے بھی شور آ رہا ہے۔ جی مظہر صاحب، تو یہ کنٹروورشل الیکشن تو ہوں گے نا پھر سندھ کے اندر بلدیاتی، کیونکہ پھر میں پنجاب پہ بھی جاؤں گی، صابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو سندھ میں اس قانون کے تحت جو اپوزیشن کہہ رہی ہے ان کے اعتراضات ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کنٹروورشل ہو گئے نا بلدیاتی انتخاب اگر وہاں پہ ہوئے تو۔ کنٹروورشل سے زیادہ کنٹروورشل ہو جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ کہ اگر ایک مرتبہ پھر کشیدگی نے کوئی اور رنگ لے لیا تو کراچی واپس جو ہے وہ چند سال پرانے کراچی میں واپس چلا جائے گا۔ یہ خطرناک صورتحال ہے۔ اب عدالت میں چیلنج کریں گے، جو آل پارٹیز کانفرنس MQM نے بلائی تھی اس میں صرف PTI نہیں، مسلم لیگ نون بھی آن بورڈ تھی، یعنی PTI، مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ اور کچھ دیگر جماعتوں نے مل کر، اب وہ کوئی فرنٹ تو نہیں بنا ہے لیکن انہوں نے ایک مشترکہ موقف ضرور اختیار کیا، تو پیپلز پارٹی کو یقیناً ان میں سے بہت سی چیزیں ان کو ریکنسیڈر کرنی پڑیں گی، اور میرا خیال ہے کچھ چیزیں انہوں نے کی بھی ہیں اس بل میں، لیکن شاید ان کو مطمئن کرنا پڑے گا، صرف جو اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے، جو باہر بھی ہے جیسے جماعت اسلامی ہے، دیگر جماعتیں، ان کو بھی انہیں مطمئن کرنا پڑے گا، ورنہ یہ متنازع الیکشن ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ ویسے انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ یہ تمام جماعتیں جب ان سے گفتگو کریں تو وہ جو وفاق کی ہوئی لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے، خاص طور پہ EVM اور اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس سے الیکشن وہ بھی کنٹروورشل ہو جائے گا، لیکن اگر ہم صوبے کے اندر دیکھیں تو اس وقت سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی جس طرح کی قانون سازی کر رہی ہے اس سے بھی الیکشن کنٹروورشل ہو جائے کیونکہ ان کے مخالفین وہاں پہ اپوزیشن نہیں مانتی۔
صابر صاحب، پنجاب کے اندر بھی مور اور لیس یہ سچویشن اس لیے ہوگی کہ اگر ای وی ایم انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی اس موقع پہ پی ٹی آئی کی حکومت نے، جن کی بہت بڑی ایک پولیٹیکل ول ہے کہ ہم نے یہ کرنی ہے، تو وہاں پر بھی جو بلدیاتی انتخاب ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی وہاں پہ جنریٹ ہوگی؟ اصل میں اگر ہم اصولی طور پہ دیکھیں تو بلدیاتی الیکشن پہ تمام جماعتوں کا انحصار ہے، اور ہر جماعت، حکمراں جماعت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا ڈیزائن ایسا ہو کہ میکسیمم اسے کامیابی حاصل ہو۔ سندھ میں پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش ہے۔ پنجاب میں ایک ایلیمنٹ آ گیا پاکستان مسلم لیگ کاف کا، انہوں نے اپنی شرائط منوائیں اور وہ ایڈ ہو گئے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ حصہ ملے۔ بلوچستان میں آپ کو پتہ مخلوط حکومت ہے، تو یہ سب تیاری کر رہے ہیں آئندہ عام انتخابات کے لیے کہ بلدیاتی الیکشن میں جتنی میکسیمم کامیابی حاصل کر لی جائے وہی سیٹ اپ آگے پھر ان کے کام آئے گا عام انتخابات میں۔ اس لیے اپوزیشن کو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا، اور جو ڈیمانڈ پاکستان اپوزیشن جماعتیں سندھ میں کر رہی ہیں، وہی جماعتیں جو ہیں پنجاب میں اپوزیشن کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں، وہی کے پی کے میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ایک ہمارا مجموعی مزاج ہے، جو ہے کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ جمہوری ہیں، لیکن جب اس طرح کی کوشش آتی ہے، ٹائم آتا ہے، وقت آتا ہے، تو پھر اس میں میکسیمم سمیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس وقت تمام حکمراں جماعتیں اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے صوبوں میں یہ کام کر رہی ہیں۔ لیکن صابر صاحب، اگر فار ایگزامپل سندھ کے اندر اگر اپوزیشن ساری اے پی سی کر رہی ہے اور وہ کہتی ہے جی کہ یہ الیکشن ہمیں منظور نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی اس کے ساتھ اسی طریقے سے اسی قانون سازی اسی ایکٹ کے تحت الیکشن کراتی ہے، تو پھر وفاق میں وہ اپنا کیس مورلی لوز نہیں کر دیں گے؟ کیونکہ وہاں پر تمام اپوزیشن یہی بات پی ٹی آئی کی حکومت سے کہہ رہی ہے جی کہ ہمارا اس پہ کنسنسس نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صوبوں کو اویل کرنا، 18ویں ترمیم کے بعد بہت زیادہ جو اہم چیز ہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں، اس کے بعد پھر ضلعی حکومتیں ہیں، ان کو یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس وقت سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ہے، خیبر پختونخوا وہاں پہ تحریک انصاف ہے، تو سندھ میں پیپلز پارٹی لا محالہ وہ یہ کام کر رہی ہے، اور اپنے آئندہ الیکشن کی اس کی ایک اور ریزن بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتنا سخت کیوں موقف اختیار کی ہو۔ اس کی ریزن ہے کہ ان کو کافی اطلاعات اب تو موجود ہیں کہ آئندہ عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ ان کے درمیان انتخابی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور یہ انتخابی الائز ہوں گے آئندہ عام انتخابات میں۔ اس بات کا اندازہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ کوشش کی تھی ایم کیو ایم کے ساتھ ملانے کی، لیکن ایم کیو ایم نہیں گئی، اور یہ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ مزید چیزیں کھلیں گی، اس لیے بھی وہ ایم کیو ایم کو بہت زیادہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں سندھ میں، اور خاص طور پہ کراچی اور شہری علاقوں۔ یہ جو آپ نے الائنس کی بات کی مجید صاحب، میں اس میں اسی سے آپ سے سوال پوچھوں گی، کیا گنجائش ہے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا جب وفاق کے اندر الائنس ہوا تھا تو کراچی کے اندر پی ٹی آئی کا ووٹر ناراض تھا، انہوں نے کہا جی ان کے خلاف ہم نے الیکشن لڑا اور اس کے بعد آپ نے الائنس کر لی ہے۔ ذرا کراچی کے کانٹیکس میں بتائیے، اور جو بڑے شہر ہیں جہاں پہ ایم کیو ایم کی بہت بڑی پریزنس ہے، پی ٹی آئی بھی اسی جگہ میں اپنی وہ بنا رہی ہے جو ووٹ بینک اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہی ہے، یہ ایڈجسٹمنٹ کی کوئی یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش ہے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے درمیان؟ بہت ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو جو اس وقت کراچی میں جو سب سے بڑا سرپرائز ایلیمنٹ ہے وہ تحریک لبیک ہے، اور تحریک لبیک ایسا سرپرائز ایلیمنٹ ہے کہ چونکہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ اس طریقے سے منظم نہیں نظر آ رہی، ایک سیاسی خلا ہے، خاص طور پہ 22 اگست کے بعد کی صورتحال میں ایم کیو ایم کے لیے، اردو بولنے والوں کے لیے ایک سیاسی خلا ہے، ان میں سے ایک بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس میں ہمیں تحریک لبیک میں بھی نظر آتا ہے، وہ پی ٹی آئی میں بھی نظر آتا ہے جو ایم کیو ایم کا ہے۔ اب پی ٹی آئی 2-3 طریقوں سے ون اوور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگر اس نے وہ منصوبے مکمل ہو گئے تو یقیناً اس کا فائدہ کیونکہ مڈل کلاس ووٹر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح
یہ ابھی گرین لائن چلی ہے اور گرین لائن پہ ایک وہ بھی ہوا، اور یہ بات اپنی جگہ درست تھی کہ مسلم لیگ نون نے اس کو شروع کیا تھا، تحریک انصاف نے اس کو ختم کیا۔ اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہیں کہ چلیں کم سے کم کراچی کی ملکیت پہ لڑائی ہو رہی ہے، کسی منصوبے پر لڑائی ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد حالانکہ اس کا جو مین ڈیلے کا ریزن ہے وہ کچھ اور ہے، جو شاید نہ مسلم لیگ نون بتا پا رہی ہے نہ تحریک انصاف بتا پا رہی ہے، اور اس کا جو بنیادی نقطہ تھا جس کی وجہ سے یہ منصوبہ اتنے سال ڈیلے ہوا وہ بلو لائن تھا، اور وہ بلو لائن اس لیے تھا کیونکہ بلو لائن سے الٹیمیٹلی اس نے نمائش کے بعد ٹاور تک بلو لائن نے لے جانا تھا، لیکن بلو لائن کا منصوبہ ابینڈنٹ ہو گیا کیونکہ جو سوراب بورڈ سے چل رہی تھی ادھر یہ ڈفرنس آ گیا کہ جو وہاں ایک بڑے بزنس ٹائکون ہیں۔ اچھا، مظہر صاحب کا جو ہے اس وقت نیٹ ورک کنیکشن بڑے ہی کوئی لگتا ہے اسٹریٹجک ایشو کے اوپر جو ہے وہ ڈسکنیکٹ، حالانکہ پہلے بالکل ٹھیک تھا، ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ بڑی لگتا ہے کہ آپ کوئی بھاری نام لینے لگے تھے کہ کنیکشن ہی ہے جو وہ بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کراچی میں ضرورت ہے کہ بھئی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی، تحریک لبیک جو ہے وہ ایک سرپرائز فیکٹر ہو سکتا ہے۔